بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند باتیں آپ سماعت کریں۔ ہندوستان کے رہنے والے ہر مسلمان سے میری یہ اپیل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن مومن کا بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، جو کوئی غلطیاں دیکھو تو ان کی اصلاح کرو۔ فرماتا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ زندگی جو ملی ہے اس کے بعد پھر زندگی نہیں ملے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر ہم کو حساب دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر اچھا کام کیا ہوگا وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر برا کام کیا ہوگا وہ دیکھے گا۔ ایک ذرے کے برابر۔ وہ جو نماز چھوڑ دے وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اللہ نے تو فرمایا جس نے ایک ذرے کے برابر اچھا کیا ہوا دیکھے گا، جس نے ایک ذرے کے برابر برا کام کیا ہوا دیکھے گا۔ تو میری یہ اپیل ہے ہندوستان کے مسلمانوں سے، یہ ہنگامے کرنا ہے، یہ شور شرابے کرنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ جناب خطیب الہند مفتی سلمان نظری صاحب کی فکر مند دیوبند والے بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی ہیں، اور اس وقت ایک بھی ہو رہے ہیں۔ خطیب الہند حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب نے کتنے بہترین پرزور طریقے سے حمایت کی ہے، بڑے قابل عالم ہیں، اور یہ اس احسان کے نتیجے میں آپ ان کو جلسے میں بلائیں ہیں۔ وہ آپ سے نہیں کہیں گے دیوبندی بنو، نہ وہ یہ کہیں گے بریلوی بنو، نہ وہ یہ کہیں گے اہل حدیث بنو۔ آپ بلائیے، میں آپ سے کہتا ہوں حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب کو آپ بلائیے، انشاءاللہ خالی تقریر سنیے، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ وہ آپ سے کہیں گے نہیں کہ آپ دیوبندی کتابیں پڑھو، دیوبندی بنو، انشاءاللہ تقریر ایسی کریں گے کہ اسلام بتائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ دیوبند والا بریلی والوں کو بلائے، بریلی والا دیوبند والوں کو بلائے، اور اہل حدیث کو ہی بلائے، اور جماعت اسلامی والوں کو ہی بلائے، آدھا آدھا گھنٹے دے کے تقریر کروائے، تو کوئی کسی پہ ٹارچر نہیں کرے گا۔ جب ہر جماعت کا آدمی موجود ہوگا تو کسی پہ کوئی چھینٹا کسی نہیں کرے گا، اور پہلے سے بتا دے کہ بھائی کوئی چھینٹا کسی کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا آپ اسلام بتائیے، تو انشاءاللہ امت کے اندر انقلاب آئے گا۔ دیوبندی بھی تقریر کرے اسٹیج پہ، بریلوی بھی کرے، اہل حدیث بھی کرے، جماعت اسلامی بھی کرے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے کہ آپ جس کے پیچھے دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھو، ارے جس کے پیچھے نہیں چاہ رہا آپ مت پڑھو، اپنے امام کے پیچھے پڑھ لو، اپنے مسلک کے امام کے پیچھے پڑھو، لیکن کام تو ایک ہو کے ہی کرنا پڑے گا۔ قرآن میں ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ کان الناس امتا واحدہ، یہاں بھی اللہ نے ایک ہی امت بیان فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا تم ایک ہی امت ہو۔ جب ہم جیسے یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، یہ شیعہ، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، پانچ، شیعہ سمجھ لو اس کو، یا اس کو سمجھ لو جماعت اسلامی، اس کو سمجھ لو اہل حدیث، اس کو سمجھ لو بریلوی، اس کو سمجھ لو دیوبندی۔ اب یہ جب یہ ٹوٹ جائے گی تو کمزور طاقت ہاتھ کمزور ہو جائے گا، یہ بھی ٹوٹ جائے گی تو ہاتھ کمزور، یہ بھی ٹوٹ جائے گی تو ہاتھ اور کمزور، یہ بھی ٹوٹ جائے ہاتھ کمزور، یہ انگوٹھا بچے گا تو کیا کر لے گا؟ کھانا کھانے میں بھی کھانا بھی نہیں کھا سکتا ہے، یہ بھی ختم تو طاقت ختم۔ تو اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ سب مل کر ہماری مٹھی بنتی ہے، تو ہم سب ایک ہوں گے تو کوئی کام کر پائیں گے، یعنی اسلام کی خدمت کا کام کر پائیں گے۔ سب سے پہلے جمعہ ہے، کل 16 فروری ہے، پانچوں ٹائم کی نماز کا وعدہ لے مسلمانوں سے ہر امام ہندوستان کا کہ بھائی آپ مفتی سلمان نظری صاحب کے بارے میں کوئی شور نہیں کریں، کوئی ہنگامہ نہ کریں، کیونکہ مسلمان جوش میں ہوش کھو دیتا ہے، تو جوش میں ہوش کھو دیتا ہے تو اور نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ سنجیدگی سے احتجاج کریں، پولیس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے پورے دیش کی، پورے جتنے بھی دیش واسی ہیں ان سب کی وہ سرکشا کرتے ہیں، رات میں گاڑیوں سے آپ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، رات میں گاڑیوں سے کتنے آپ رات کو قربان کرتے ہیں، اپنا ٹائم قربان کرتے ہیں، اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، بڑی کٹھن ڈیوٹی ہوتی ہے۔ آپ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، تو آپ کو پولیس پرشاسن کی ڈپارٹمنٹ کی بھی عزت کرنا ہے۔ ان میں پڑھے لکھے IAS افسر ہوتے ہیں، SP کلیکٹر DM سب ہوتے ہیں، کوئی معمولی لوگ معمولی لوگ کلیکٹر DM نہیں بن جاتے ہیں، رات دن قربان کرتے ہیں جب جا کے وہ اس پوسٹ پہ پہنچتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو بھی نوکریاں ملی ہیں، شاسن نے کیا نوکریاں نہیں دی ہیں، لاکھوں مسلمان ماسٹر ہیں، لاکھوں مسلمان جو ہے کہ اسپتال میں ہیں، لاکھوں مسلمان ریلوے میں ہیں،
ہر جگہ ہے. اب یہ چاہو کہ نہیں سارے مسلمان ہو جائیں تو مسلمان پڑھیں نہیں تو پھر کیسے نوکریاں ملیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں ہندو بھائیوں کو بھی تو دیکھنا ہے, سکھ بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے, پنجابی بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے, ان کو بھی نوکریاں دینا ہے, عیسائی بھائی ہیں ان کو بھی نوکریاں دینا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں ہندوستان میں سب کو بھی تو نوکریاں دینا ہے. تو تھوڑا صبر سے کام لیں. اگر آپ کو کم نوکریاں ملیں تو صبر نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا رزق میں دوں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن نرزقک, رزق ہم دیں گے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. کل جمعے کا دن ہے, اگر ہر امام یہ کوشش کرے کہ مسلمانوں کو 5 ٹائم کی نماز کا پابند بنانے کا وعدہ لے اور کہے کہ بھئی آپ جمعہ پڑھو گے 6 دن ایسے ہی رہو گے تو پھر کیسے کامیابی ملے گی. اللہ کی مدد جب ہی آئے گی جب آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے. تو نہ آپ کو ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہے, نہ احتجاج کرنے کی ضرورت ہے, نہ شور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دعائیں بھی نمازی کی ہی قبول ہوتی ہیں, بے نمازی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. بے نمازی کے بارے میں تو بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اب نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگوں کو دیکھو, اذان ہوتی ہے تو وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. وہاں کا بچہ نماز پڑھتا ہے, بچی نماز پڑھتی ہے, 5 ٹائم کے نماز کے پابند ہیں. اس لیے وہاں برکتیں اتنی ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, شیوا ڈھابا ہے, ماما یادو صاحب کا شیوا ڈھابا مراد آباد سے دلی روڈ کے اوپر ہے. انہوں نے اپنے ڈھابے کے اندر, ہندو بھائی ہیں شیوا ڈھابے والے, مسلمان بھائیوں کے لیے جو جاتے ہیں سڑکوں پر سے گزرتے ہیں ان کے لیے ایک جگہ الگ مقرر کی ہے نماز پڑھنے کے لیے. ہندو بھائی ہیں ہمارے, یہ مراد آباد سے دلی روڈ پہ شیوا ڈھابا کے نام سے ماما یادو صاحب کا ہے. جتنی بھی ہوٹلیں ہیں ان میں مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے جگہ دے رکھی ہے. آپ لوگ یہ بھی تو دیکھو ہندو بھائیوں میں کتنی اچھائیاں, وہ دیکھو آپ شانتی کو قائم رکھو. ہندو بھائیوں کی بہت ساری اچھائیاں میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک اور کالج ہے گجرولہ میں چلتا ہے, انہوں نے ایک گاڑی رکھ رکھی ہے کہ وہ خود بھیجتے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. 1.5-2 کلومیٹر دور جگہ ہے, خود بھیج رہے ہیں. ایک ہندو بھائی ڈائریکٹر ہے وہاں کے, اندر پرس نام ہے اسکول کا. تو آپ لوگ اچھائیاں بھی دیکھو